فرمایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتی انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں جاری کی تھی، بدعتی ڈولا ہے، 3 اعزاز دے دی، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے، جنت کا پروانہ دے دیا، اور اس کی باقی زندگی تقوی کے منہج پر قائم کر دی۔ کتے کو پانی پلانے والی فاسقہ فاجرہ بد کردار عورت تھی، بڑا قدردان ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا نام کتنا اونچا کر دیا۔ اے میرے حبیب، جہاں میرا نام آئے گا آپ کا نام بھی آئے گا۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو اس کلمے کی تکمیل محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی امت سے بڑی محبت ہے۔ نحن الاخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں، ہمارا زمانہ آخری ہے سب سے، مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہاں سے سورت کا نام رکھا گیا الکوثر۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف۔ ایک قول یہ کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جہاں نبی علیہ السلام کے 2 بیٹے فوت ہو گئے تھے، قاسم اور طیب۔ اس وقت کفار قریش نے بڑا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہے۔ ابتر لفظ بطر سے ہے، بات آ رہا، اور بطر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اولاد کے بغیر، جس شخص کی اولاد نہ ہو یا اولاد ہو کر مر جائے تو اہل عرب کہا کرتے تھے بُدِرَ فلان، کہ فلان شخص جو ہے بالکل اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی اولاد نہیں۔ نام و نشان بنتا ہے اولاد کے ساتھ، تو اس کی اولاد پیدا ہو کے مر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے 2 بیٹے مکہ میں فوت ہو گئے تھے، طیب اور قاسم۔ اس مذاق میں پیش عاص بن وائل السہمی تھا، جو نبی علیہ السلام کو ابتر کہا کرتا تھا۔ ایک بار نبی علیہ السلام صاحب وہ باتیں کر رہا تھا تو کفار قریش نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے عند ھذا الابتر، اس ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ابتر یہ ایسا شخص جو مقطوع ذکر ہے، جس کا نام و نشان مٹ جائے گا کیونکہ اس کی اولاد نہیں۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام کا بیٹا عبداللہ مدینہ میں فوت ہوا اور مکہ میں اس کی خبر گئی، تو ابو جہل خوشی خوشی گھر سے باہر آیا اور اپنے دوستوں کو خبر دی کہ بُدِرَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد ابتر ہو چکا ہے، اس کا ایک اور بیٹا بھی مدینہ میں فوت ہو چکا ہے۔ تو قریش کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ دوسرا قول یہ کہ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ دونوں طرف مفسرین کے نام ملتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں جب نبی علیہ السلام کا بیٹا عبداللہ فوت ہوا
تب بھی کفار قریش نے یہ بات کی تھی کہ یہ ابتر ہے، مخدوع الذکر ہے، اس کا نام زندہ نہیں رہے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں. نام بنتا ہے اولاد کے ساتھ، تو اولاد تو ہے ہی نہیں، تو چند دن کا اس کا ذکر ہے اور پھر یہ نسیہ منسیہ ہو جائے گی. یہ بات دوبارہ کفار نے عبداللہ کے انتقال پر کی تھی، تو پھر یہ صورت دوبارہ نازل ہوئی. اور راجح قول یہی ہے کہ سورۃ الکوثر 2 بار اتری ہے، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں. سبب نزول آپ نے سن لیا، ان کفار قریش آپ کو ابتر کہہ کر گالی دیا کرتے تھے. ابتر وہ شخص جو بے اولاد ہو یا اولاد ہو مگر وہ جلدی مر جائے اور اس کا نام بعد میں زندہ رکھنے والا کوئی بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے رد میں یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی. اولاد جب فوت ہوتی ہے تو ملال تو ہوتا ہے. آپ کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تو سب سے بڑا وہی ہوا تھا، 18 ماہ کا. تو آپ کی جھولی میں وہ دم توڑ رہا تھا اور اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی. تو آپ چونکہ بڑے ہی رحیم اور شفیق اور رحم دل تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں رنج و الم ہے، مگر زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جن میں اللہ کی رضا ہے. کوئی شکوہ نہیں. میرے بیٹے ابراہیم، تجھ سے جدا ہونے کا صدمہ تو بہت ہے، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے، نہ کوئی ایسے الفاظ کہیں گے جو رب تعالیٰ کو ناراض کر دیں. تو ملال تو ہوتا ہے، اور اس ملال کے ساتھ ساتھ کفار قریش کا پروپیگنڈا، یہ تو ابتر ہے، بچے اس کے مرتے جا رہے ہیں، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، نام مٹ جائے گا. نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی لائق ہوتی اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا. یہاں بھی تسلی کا ایک انداز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، یہ قیامت کا حوض. تسلی و تشفی کا انتظام، جو آپ کے دل میں الم ہے، رنج ہے، دکھ ہے اولاد کے جانے کا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں. اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں چاہتا تھا کہ نبی پوری طرح میرا بن جائے. اگر دنیا کے علائق ہوں، اولادیں ہوں، ماں باپ ہوں تو محبت تقسیم ہوتی، کچھ پیار اولاد کو ملتا ہے، کچھ پیار ماں باپ کو ملتا ہے. نبی علیہ السلام جو علائق تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے. باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، 4 سال کے تھے، ماں فوت ہو گئی. یہ علائق ٹوٹتے جا رہے ہیں. دادا فوت ہو گئے، چچا نے کفالت کی، وہ فوت ہو گئے. اولاد ہوئی، طیب، طاہر، عبداللہ اور قاسم، وہ بھی ایک بعد دیگرے فوت ہو گئے. اللہ کی حکمت یہ کہ میرا نبی پوری طرح میرا بن جائے، کوئی محبت تقسیم نہ ہو، مجھ سے اس کا ناطہ ہو، مجھ سے اس کا تعلق ہو، مجھ سے اس کا تجربہ ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ سورت مبارکہ اتاری کہ آپ خوش ہو جائیں، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ جب بھی آپ کو دکھ پہنچتا کوئی نہ کوئی تو آپ کی تسلی کا سامان فوری آ جاتا ہے۔ آپ طائف گئے تھے دعوت دینے کے لیے، مکہ والوں سے کہہ کر گئے تھے کہ تم میرے اپنے ہو، کوئی میرا چچا ہے، کوئی میرا تایا ہے، کوئی میرا بھتیجا ہے، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اتنی پاکیزہ دعوت ہے یہ کہ میں طائف جا رہا ہوں، بیگانوں میں، اجنبیوں میں، اور دیکھنا وہ کیسے مانیں گے، میری دعوت کو قبول کریں گے۔ طائف چلے گئے، ایک ہفتہ وہاں رہے، بار بار دعوت دی تھی، اور اہل طائف نے اس سے بھی بدتر سلوک کیا، پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیا، ایڑیوں سے خون گرتا تھا، آپ کے جوتوں میں جم جاتا تھا، کتنی بار بے ہوش ہوئے۔ ایک بار اتنا شدید پتھراؤ ہوا کہ جس طرف آپ کا منہ تھا اس طرف بھاگ پڑے، اوپر فرشتے بادل کا سایہ دے کر ساتھ ساتھ آ رہے، پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ رک جائیں، ایک اشارہ کر دے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ان پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی کو پیس کے رکھ دیں۔ فرمایا کہ نہیں، بعثت رحمت ولم ابعث لعانا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لعنت بنا کر نہیں۔ اگر یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تو مجھے توقع ہے ان کی اولادیں مان جائیں گی۔ یہ ایک تاریخی جملہ تھا، اولادیں مان جائیں گی، اور ان کی اولادوں میں ایک شخص ایسا آیا، میرا اسلام آپ کا اسلام اسی کے رہین منت ہے، محمد بن قاسم الثقفی، یہ طائف کے تھے، بنو ثقیف قبیلے کے، جس نے سندھ پر راجہ ظاہر کی فوجوں کا مقابلہ کیا، شکست فاش دی اسے، اور سندھ باب الاسلام کر کے جہاں تک جا سکے وہاں تک گئے، اسلام اور توحید کی دعوت پہنچاتے پہنچاتے۔ جب سندھ فتح ہوا تھا کوئی مسئلہ، کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، سارے اہل حدیث تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی پیداوار ہے، یہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں۔ سندھ میں اسلام آیا تو کیا تھا، کوئی فرقہ تھا، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی بعد میں آئے، خالص کتاب و سنت کی دعوت تھی، خالص توحید کی دعوت تھی۔ ایک تاریخی جملہ کہ اگر یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تو ان کی اولادیں مانیں گے۔ تو اولادوں میں سے یہ ایک ہیرا اللہ نے پیدا کیا، محمد بن قاسم الثقفی، عظیم جرنیل اور مجاہد، 16-18 سال کی عمر میں لشکر کی قیادت کی اور سندھ کو فتح کیا۔ تو وہ تکلیف کے دن تھے طائف والے۔ حالانکہ جنگ احد میں آپ کو زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوا، سر زخمی ہوا، چہرے پر زخم آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی سخت دن کبھی آپ پر آیا؟ جنگ احد آپ زخمی ہوئے، نڈھال ہو کر کھائی میں گر گئے۔ میں کہا عائشہ، طائف والا دن اس سے سخت، بڑے آپ منکسر، حوصلے ٹوٹے ہوئے کہ میرے جدوجہد میں کیا کوتاہی ہے کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، مشن میں کیا کمی کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ ان ٹوٹے حوصلوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں یہ ہونے دیتے؟ اللہ تعالیٰ نبی کی تسلی کے لیے 2 کام کیے۔ مکہ آتے ہوئے رستے میں ایک باغ میں پناہ لی تھی، وہاں آپ نے جماعت کرائی، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھا، قرآن کی تلاوت کی۔ وہاں جن موجود تھے، قرأت کو سن رہے، تلاوت کو سن رہے، بڑا حیران کہ ھذا الکلام انزل من بعد موسیٰ، یہ وحی تو
موسیٰ علیہ السلام بھی اترتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کلام اترا ہے. مانا جو تورات نے جو خبر دی ہے آخری نبی کی آمد کی، وہ یہی نبی برحق، کہ جنہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. کچھ تسلی کا سامان کہ مشن رواں دواں ہے، اور دعوت میں یہ کامیابی کی ایک نشانی ہے. اللہ نے اس طرح آپ کو ایک تسلی دی. مزید تسلی یہ دی، کچھ دنوں کے بعد آپ کو معراج کروائی، آسمان پہ بلا دی. نبی کا حوصلہ نہ ٹوٹے. یہ رفعت اور یہ مقام آپ کا، اللہ نے معراج میں باتیں کی آپ سے، نماز کا تحفہ دیا آپ کو. تو جب بھی کوئی ایسا صدمہ ہوتا نبی علیہ السلام کو تسلی مل جاتی تھی. یہاں بھی صدمے کی بات، اولاد فوت ہو رہی ہے، ایک زخم ہے، ایک پریشانی ہے، ایک الم ہے، اوپر سے کفار قریش کی بکواس کی تو ابتر ہے، نسل ختم ہو جائے گی، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اللہ نے کفار کا جواب دیا، ان کے پروپیگنڈے کا جواب دیا، اور پہلے نبی کو تسلی، ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اچانک اونگ آ گئی، تھوڑی سی اونگ آئی اور آپ اونگ سے بیدار ہو گئے، اور آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، دمک اٹھا. کہ اس وقت اللہ نے مجھ پر ایک سورت اتاری، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ نے یہ تشفی اور تسلی کا سامان دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کے کئی معنی ہیں. کوثر کثرت سے ہے، زیادہ، کثرت خیر، کثرت امت. مگر یہاں کوثر سے مراد آپ کا حوض، حوض کوثر. خود آپ نے فرمایا کہ حوض کیا ہے، کوثر کیا ہے؟ نہر آتانی ربی فی الجنہ. یہ جنت کی ایک نہر ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی، یہ کوثر. کوثر کی تفصیل بھی آپ نے بیان کی. یہ حوض ہے، نہر جنت کی ہے، اور جنت کی اس نہر سے 2 پرنالے اس حوض میں گریں گے، اس کو بھرتے رہیں گے. حوض کا سائز کیا ہے؟ ما بین ایلا الی عدن، ایلا سے عدن تک اس کا سائز. عدن یمن کا شہر ہے اور ایلا شام کا شہر ہے. یمن سے شام تک اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا سائز اتنا بڑا حوض. ایزان ہو عدد نجوم السماء، جو اس کے آب خورے ہوں گے، جام اور پیالے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. احلی من العسل، اس کی پانی کی جو مٹھاس شہد سے بڑھ کر ہوگی. ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ اس کی سفیدی ہوگی. ابرد من الثلج، اور برف سے بڑھ کر اس کی ٹھنڈک ہوگی. یہ حوض کوثر بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. جب میدان معاشر قائم ہوگا تو پیاس کا برا ایک عالم ہوگا، پانی نظر نہیں آ رہا ہوگا کہیں. سورج 1 میل کے فاصلے پر، شدت کی گرمی ہے، شدت کی پیاس ہے. یہ ایک ٹھاٹھے مارتا حوض نظر آئے گا، مگر اس کا پانی سب کو نصیب نہیں ہوگا. یہ نہیں جس کا مرضی آ کر پی لے. آج پوچھو نبی علیہ السلام سے کہ حوض کوثر کے ایک جام کی قیمت کیا ہے. ہمیں کیا دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ حوض کوثر ہے. نبی علیہ السلام جب اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے، بلکہ چند ایام قبل، آپ نے الوداع کہا تھا مردوں کو اور زندوں کو، فوت شدگان کو اور زندوں کو.
فوج شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ میدان احد میں چلے گئے تھے، اور احد کے شہداء کے لیے آپ نے دعا کی تھی. جو جنازے کی دعائیں وہ آپ نے کی. نماز جنازہ نہیں، شہداء کا جنازہ نہیں ہوتا، صرف آپ نے دعائیں کی تھی. یہ تھا الوداع کہنا فوج شدگان کا. پھر واپس آپ مدینہ آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو خطبہ دیا. یہ الوداع کہنا تو زندوں کا. اس کے چند دن بعد آپ کا انتقال. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اس کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کو کبھی منبر پر نہیں دیکھا، یہ آخری بار دیکھا. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ انی فرد من الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں. کہ اس وقت بھی اللہ مجھے حوض کوثر دکھا رہا ہے. فرد، میں تمہارا فرد بنوں گا حوض کوثر. فرد کا معنی جو شخص پہلے پہنچ جائے اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرے، ان کے لیے تیاری کر لے. تو حوض پر پہلے پہنچ جاؤں گا، تیاری کروں گا، جو میں جام کوثر ان کو بھروں گا اور پھر تمہارا انتظار کروں. تھوڑا کس سے مجھے نظر آ رہا ہے حوض کوثر. اور مسئلہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بڑا جتھا حوض کوثر کی طرف جائے گا پانی پینے کے لیے. اللہ کے نبی پہچان جائیں میری امت آ رہی. آپ سراپا اشتیاق ان کا انتظار کریں. پہچانے کے چہروں سے نہیں، پہچانے کی علامت سے. یہ نہیں کہ علامت سے پہچانیں گے. علامت کیا ہے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا کیف تعرف امتک علی الحوض، آپ حوض کوثر پر اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت قیامت کے دن آئے گی ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اس سے پہچانیں. کما یعرف رجل خیلہ الغر بین الدہن البہم، 1000 گھوڑے ہوں کالے رنگ کے، ان کے بیچ ایک گھوڑا کھڑا کر دو پنج کلیاں، جس کی پیشانی سفید ہو، ہاتھ پاؤں سفید ہو، تو بندہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا. اس طرح ہزاروں امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو پہچان جاؤں. آپ پہچان جائیں کہ میری امت آ رہی. آگے بڑھیں گے، وہ کشا کشا آگے آ رہے ہیں. قریب آئیں گے تو احدو بسو، بخاری شریف کے الفاظ، ان کو روک لیا جائے گا، بلکہ گرفتار کر لیا جائے. امت ہی میری امت ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ فرمایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتی انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں جاری کی تھی. بدعتی ٹولہ ہے، بدعتی ٹولہ ہے. یہ وضو کے اعضاء کیوں چمک رہے؟ یہ ایک نفسیاتی معارن کے لیے. وَدَالُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو قیامت کے دن عارضی خوشی دے گا، پھر وہ چھین لے گا، نفسیاتی معارن کو مارے گا. جب گرفتار کر لیے جائیں گے، وضو کے اعضاء بجھ جائیں گے، کالا کی کالا کا اندھیرا ہی اندھیرا، سارا نور ختم. ایک وقتی خوشی دینے کا مقصد اس خوشی کو چھین کر پریشان کرنا. یا تو خوشی ملے ہی نہ، ملے عارضی پھر چھین لی جائے تو پریشانی زیادہ ہوتی. اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے خوش کر کے خوشی چھین نہ لینا.
بڑی عظیم حدیث ہے. دین کی ہدایت دے کر ہدایت کو چھین نہ لینا. اب یہ رمضان نیکیوں کی توفیق ہے، قرأت قرآن، روزہ ہے، تہجد، یہ توفیق دے کر بعد میں چھین نہ لینا. دنیا کا مال ہے، سرمایہ، رزق کی فراوانی دے کر چھین نہ لینا. بڑی عظیم حدیث ہے، ہر مقام پر یہ فٹ ہو سکتی. تو ان کو ایک وقت کے لیے خوش کیا گیا، جیسے منافقین کو اللہ تعالیٰ خوش کرے گا. جب میدان معاشر قائم ہوگا تو منافقین مومنین کے ساتھ ہوں گے. منافق کہیں گے ہم ساتھ ہیں، اس کا معنی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آئے گا کیونکہ میدان معاشر میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ آئے گا اپنی اصل صورت میں نہیں. مومنین کہیں گے یہ ہمارا رب نہیں. باقی جتنے لوگ دوسروں کے پجاری، سورج کی پجاری، چاند کی پجاری، حجر و شجر کی پجاری، اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. مومنین کھڑے ہیں، جب تک ہمارا رب نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے. رب آئے گا فی غیر صورت، یہ بھی ایک امتحان، اپنی صورت میں نہیں آئے گا. مومن کہ ہم نہیں پہچان رہے، ہم اس رب کو نہیں پہچان. کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، جو ہمارا رب ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے، تمثیل سے پاک ہے. یہاں تو تشبیہ کی صورتیں نظر آ رہی، رب نظر آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اپنی اصل صورت میں، پھر مومن پہچان جائے گی یہ ہمارا رب. اللہ کا دیدار نصیب. اللہ یہ دیدار مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. منافقین کے ساتھ، اور وہ سوچ رہے کہ ہم بھی پار ہو جائیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ اسلام تو لائے تھے نا، اندر تو نفاق تھا. جو سب سے بڑی علامت اس وقت اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کشف الساق کی. اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا. یہ کشف الساق کی علامت ہے رب تعالیٰ کی سچائی کی. یکشف عن ساقہ، اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا. جب پنڈلی دیکھے گے مومنین تو سجدے میں گر جائیں گے. منافقین میں سجدہ کریں گے مگر ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، سجدہ کر ہی نہیں سکیں. اب یہاں صفیں جدا ہو جائیں گے، مومن الگ، منافق الگ. کچھ دیر ساتھ رکھا اللہ نے، ایک ان کو عارضی خوشی دی. اب وہ سجدے کے قابل نہ رہے، کمریں ان کی تختہ بن چکی، صفیں الگ ہو چکی، اور ناکامی ان کو سامنے نظر آ رہی. اللہ نے تھوڑی سی کامیابی خوشی دے کر چھین لی. یہی خوشی اللہ تعالیٰ ان بدعتیوں کو دے گا. کشاں کشاں بڑھ رہے ہیں کوثر کی طرف، اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں، بظاہر خوش ہیں، اچانک گرفتار ہو جائیں گے. روشنی مان پڑ جائے گی، سیاہی اور تاریکی پھیل جائے گی. میری امت ہے، کیوں ان کو روکا گیا؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں اس دین میں داخل کی. بدعتی ٹولہ ہے. تو آپ ایک بار تو کہتے ان کو آنے دو، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، لیکن نہیں. فرمایا کہ سحقا لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، بدعتیں داخل کر دی، ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، دور کر دو. ان بدعتیں اس قابل نہیں کہ اس سے ملا جائے، یگانگت کا اظہار کیا جائے، کوئی نرم گوشہ رکھا جائے، کوئی محبت دی جائے. بالکل دنیا میں آپ کا اعلان تھا شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. سب سے بدترین چیز. جب یہ الفاظ آپ کہتے تھے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، اتنی بلند آواز سے رگیں پھول جاتی تھی. صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم بازار میں ہوتے،
آپ ممبر پر یہ الفاظ کہتے اور ہم نے ممبر سے یہ آواز بازار میں سنی. اس قدر اظہار نفرت. سب سے بدترین چیز بدعت. بدعت نفرت کے قابل، قطعاً قابل قبول نہیں. بدعت نفرت کے قابل ہو، بدعتی سے محبت ہو، یہ تضاد قابل قبول ہو. بدعت کیا ہے؟ شر و امور، سب سے بدترین. گھنٹوں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہو بدعت کے خلاف، مذمت اور فلاں فلاں. ادھر بدعتی سے ہاتھ میں لا رہے، اسے دوستی، وہاں کے مسکراہٹوں کے تبادلے، اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا لہرا کر یکجہتی کا اظہار. کیا عقیدہ ہے؟ یہ تضاد ہے جو قطعاً قابل قبول ہے. اس کی دلیل آپ قیامت کے دن فرمائیں گے سوچ دور کرو، ہٹاؤ ان کو میں دیکھنے کا روا نہیں. اس قدر یہ نفرت کے قابل یہ لوگ. اب واضح ہوا کہ حوض کوثر کی قیمت کیا ہے. قیامت کی پیاس ناقابل برداشت ہے. ایک بیرونی گرمی، ایک اندرونی گرمی. دونوں گرمیوں کے ختم ہونے کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. بیرونی گرمی کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، بعض افراد کو ملے گا. اندرونی گرمی دور کرنے کے لیے حوض کوثر کا پانی. من شرب منہ شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. جس کو ایک گھونٹ نصیب ہو گیا، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. سورج سر پہ کھڑا مگر پیاس نہیں لگی. یہ عظیم نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس پر آپ خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو کر یہ سورۃ مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، جس کی قیمت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع، سنت سے محبت، بدعت سے نفرت. ہر کام سنت کے مطابق کرنا، سنت کو دل میں بسا لے، عقیدہ بنا لے. اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک ثابت نہ ہو. ثابت نہیں ہے، چاہے وہ ہیرے جواہرات سے مرصع ہو، وہ جوتے کے نوک کے قابل. سنت سے ثابت ہو پھر کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کیا. یہ عقیدہ بن جائے، یہ فکر آپ کے دل میں بیٹھ جائے. جس قوت کے ساتھ سنت سے محبت ہو، اسی قوت سے بدعت سے نفرت ہو. دونوں چیزیں قابل قدر. سنت سے محبت ہو، بدعت سے بھی محبت ہو، یا اہل بدعت سے محبت ہو، یہ تضاد یہ قابل قبول نہیں. سنت سے محبت ہو، اہل سنت سے محبت ہو. بدعت سے نفرت ہو، اہل بدعت سے نفرت ہو. یہ دونوں چیزیں عقیدہ بن کر کوٹ کوٹ کے بھر جائیں. اللہ تعالیٰ محبت سنت کو بھی تولے گا اور نفرت بدعت کو بھی تولے گا. محبت اہل سنت کو بھی تولے گا اور نفرت اہل بدعت کو بھی تولے گا. دونوں الگ الگ تولی جائے گی، دونوں کا وزن ہوگا. بڑا اونچا ان کا وزن ہوگا، بڑا اونچا ان کا مرتبہ اور مقام ہوگا. یہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی. ایک عظیم سعادت، ایک عظیم نعمت. بڑا خوش. وہ جو قلق اور ایک ملال تھا بچوں کے جانے کا اور کفار قریش کے پروپیگنڈے کا، اللہ نے اس ایک آیت کریمہ کے ذریعے سب ظاہر کر دی کہ دنیا کی راحتیں کوئی راحت نہیں، راحتیں تو آخرت کی. آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم تحفہ اور انعام یہ حوض کوثر کی صورت میں. بڑا خوش ہوئے، چہرہ آپ کا دمک اٹھا، چمک اٹھا اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد. اب جو کہ نعمت بہت بڑی ہے تو کچھ کام آپ کو کرنے پڑیں گے اظہار شکر کے لیے. ان کا شکر ادا کر رہے ہیں. فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اس کا معنی عظیم نعمتوں کے شکر کے لیے نماز ایک عظیم تحفہ ہے اور قربانی بھی. بعض علماء نے ان دو چیزوں کو عید الاضحیٰ سے مربوط کیا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز اور نماز کے بعد قربانی.
لیکن اس کو مطلق رکھو آپ، نماز ایک اپنا عمل ہے، نماز پر توجہ دو، نماز کا اہتمام کرو، وقت پر ادا کرو، صحیح طریقے سے خشیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ. یہ تعلیم ہم سب کے لیے، سارے آداب کو ملحوظ رکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھ جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. اور قربانی دو، قربانی اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے. قربانی کا معنی جانور ذبح کرنا، اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا دمبا ہو، اس کا خون بہانا اللہ کے لیے. یہ ایک توحید کا مرقع ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. تو قربانی کا خاص طور پہ ذکر، میری قربانی بھی اللہ کے لیے. جاہلیت کے جمود کو توڑا ہے. اس دور کے لوگ قربانی کرتے تھے جنوں کے نام کی. یہ ایک بڑا قبیح قسم کا شرک ان میں موجود تھا. اور ان لوگوں کی اولادیں آج بھی جادوگر لوگ، کالا بکرا لاؤ، کالا مرغا لاؤ. یہ کالا کیوں؟ اس میں ایک رمز ہے، اللہ کے نام کا نہیں. ہم نے یہ جنوں کے نام کا کرنا، اور جنوں کو کالا رنگ پسند. جادوگر ان کے دل بھی سیاہ، ان کا ماحول بھی سیاہ، جادو کا عمل سیاہ کمروں میں، تاریک کمروں میں کرتے ہیں. اور بعض جادوگر اس قدر سیاہی اپنے ارد گرد کھڑی کر لیتے ہیں کہ قبرستانوں میں قبریں کھود کر، قبروں میں بیٹھ کر جادو کا عمل کرتے ہیں. ان کو کانک پسند ہے، اندھیرا پسند ہے. ہمیں نور پسند ہے. ہمارا دین نور ہے، نبی ہمارا نور ہے، ہدایت کا نور، قرآن نور، اللہ کی وحی نور. ہم روزانہ فجر سنتوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی سمعی نورا، فی بصری نورا. دل میں، آنکھوں میں، زبان میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں نور بھر دے. حتیٰ کہ وجعل فی لحمی نورا و دمی نورا و شعری نورا و عظامی نورا و مخی نورا. میرے بالوں میں، میری ہڈیوں میں، ہڈیوں کے گودے میں، گوشت میں، چمڑے میں، ہر چیز کو نور سے بھر دے. یہ حق کی نشانی. اور اس قسم کے جو خبیث لوگ، جادوگر اور ان کے حواری، ان کو سیاہ رنگ پسند. مسیلمہ کذاب سے کسی نے پوچھا تھا، نبوت کا جھوٹا مدعی، کیف یاتیک الوحی، جب تم پر وحی آتی، تم کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، جب وحی آتی تو پس منظر کیا ہوتا؟ اس نے کہا اگر بتاؤں تو لوگ کہیں کہ دکھاؤ ہمیں. کیا دکھاؤں گا؟ کہتا کہ فی مثل ظلماء الحندس، جب وحی آتی ہے تو بڑے گہرے اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی مطالبہ ہی نہ کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سوال اللہ کے نبی سے، کیف یاتیک الوحی؟ فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، جب مجھ پر وحی آتی ہے، دن میں آئے، رات میں آئے، اس وقت ماحول کیا ہوتا ہے؟ جیسے صبح کا اجالا ہوتا ہے، بڑا لطیف روشنی، پرسکون. اور جبریل وہی لے کر آتے ہیں، نور ہی نور. ملائکہ کے جلووں میں آتے ہیں، ملائکہ بھی نور ہی نور، ہر طرف نور پھیلا ہوتا ہے، انوار روشن ہوتے ہیں جب مجھ کو وہی آتی. تو ہم نور کو پسند کرتے ہیں. اور یہ لوگ ظلمت کو، سیاہ بکرا لاؤ، سیاہ مرغا لا کر پیش کرو، ذبح کریں گے. کس کے نام؟ اللہ کے نام. اللہ تو ہر چیز قبول کرتا ہے. یہ جنوں کے نام ہوتا ہے، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. کچھ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کالا بکرا. یہ شرک کی ترویج ہے، کفر کی ترویج ہے. تو ہر قربانی دو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز پڑھو اور قربانی دو. نہر کا معنی سینہ ہے کہ اونٹ سینے سے اس کو مار کے ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے. تو ہر اصل قربانی اونٹ کی، جو معنی سینہ ہے. اس کی ایک عظیم تفسیر منقول ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، ونہر، اور سینے پر ہاتھ باندھو.
سینے پر یہ ان کی تفسیر صحیح سند سے منظور. ان کے ماننے والے جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت ان کو مانتے ہیں, سینے پر کیا نیچے کیا بالکل چھوڑ نہیں دیتے. یہ کیسی محبت؟ تمہارے کے دو عمل, نماز کا اور قربانی کا, اللہ کو بڑا محبوب. تو آپ کو جو ہم نے یہ حوض کوثر کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں ان دو اعمال کے ساتھ, دو اعمال کے ذریعے. فصل رب رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی دی. بقرہ عید میں یہی ترتیب ہوتی, پہلے نماز پھر قربانی, پہلے نماز پھر قربانی. نبی علیہ السلام اپنے حیات مبارکہ میں نماز کے لیے تشریف لے گئے عیدگاہ میں بقرہ عید کی. ایک گھر سے خون دیکھا, خون نکل رہا ہے, نالی سے خون بہ رہا ہے. بھائی خون کیسا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ ابو بردہ بن نیار کا. بلاؤ یہ خون کیسا ہے؟ بلایا گیا, کہا جو میں نے اپنی قربانی ذبح کر لی, ابھی سے ابھی نماز نہیں پڑھی, پہلے نماز پھر قربانی. آپ نے پہلے قربانی کر لی, نماز بعد میں پڑھو گے. تو اس کی حجت آپ سنیں کہ میرے پڑوسی سارے غریب ہیں, میں چاہتا تھا کہ آج ان کو گوشت کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے, فٹافٹ قربانی ذبح کر لو اور گوشت تقسیم کر دو تاکہ نماز کے بعد فوراً ان کو کھانے کے لیے مل جائے, آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. لوگوں کی بھوک کا مجھے احساس تھا, ان کی حاجت کا احساس تھا, لہذا میں نے جلدی ذبح کر لی. آپ نے کوئی شاباش نہیں دی, شاباشی ملتی ہے سنت کی اتباع. فرمایا کہ ہمارے نظام اور قانون کے خلاف آپ نے کر دی, ہماری سنت کے خلاف کر دی. سنت ہماری کیا ہے؟ پہلے نماز پھر قربانی. آپ نے پہلے قربانی کر لی, بعد میں نماز پڑھو گے, معاملہ الٹ ہو گیا. تل کا شاۃ اللحم ابو بردہ, تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی, دوسری قربانی کرنی پڑے گی. یہ سنت کی اہمیت, اللہ کے پیغمبر کے قانون کی اور نظام کی اہمیت. حالانکہ دلیل معقول تھی, سارے غریب لوگ اصحاب صفہ کے طلبہ, ان کو کھلاؤں گا وقت سے پہلے تاکہ خوش ہو جائیں, آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. کسی کا پیٹ بھرنا, کسی کی پیاس بجھانا بڑا قیمتی ہے. وہ فاحشہ عورت پیاس سے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے کیا اس کو اعزاز دی؟ فاسقہ تھی, فاجرہ, گناہ گار تھی, زانیہ, بد کردار تھی. اللہ نے اس کی اس کوشش کی پذیرائی کی. اس نے خود پانی پیا تھا, اپنی پیاس بجھائی تھی. کنویں کی منڈیر پر کتے کو دیکھا گیلی مٹی چاٹ رہے, سمجھے کہ اس کو پیاس لگی. اب جتن کر رہی اس کو پانی کیسے پلاؤں, اس کو اٹھا کے کنویں میں لے جاؤں, یہ بھی ممکن نہیں. پانی بھر کے کیسے لاؤں, کوئی ڈول, کوئی بالٹی, کوئی چیز پاس نہیں. اس نے پھر اپنا جوتا اتارا اور سر کا دوپٹہ لیا, باندھ کر اندر لٹکایا اور پانی نکال کر اس کو پلا دیا. اللہ نے اس کی قدر کی, اس کی اس محنت کی پذیرائی کی. 3 اعزاز دے دی, اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دی, جنت کا پروانہ دے دیا اور اس کی باقی زندگی تقویٰ کے منہج پر قائم کر دی. تو کتے کو پانی پہ, پانی پلانے والی فاسقہ, فاجرہ, بد کردار عورت تھی, بڑا قدردان ہے. یہاں صحابی جن کو کھلانا چاہ رہے وہ بھی صحابی, لیکن نظام نظام ہے, نظام کے خلاف نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ یہ شریعت کسی کی محبت سے مجبور نہیں سبھی امانی یہ جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات پر نہیں. صحابی کیوں نہ, نظام چاہیے, نظام کی اتباع چاہیے. اور نظام لے کر کون آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی غلامی, آپ کی اتباع, آپ کی پیروی حرف آخر, کوئی اس کا بدل نہیں. ابو بردہ قربانی دوسری کرنی پڑے گی, تو دوسری قربانی کی انہوں نے, یہ قربانی قبول نہیں. دل کا شاۃ اللہ, یہ گوشت کی بکری ہے, کھا بھی لینا, کھلا بھی دینا, قربانی نہیں ہوئی.
تو فصل رب کا فن ہے، نماز پڑھو اور قربانی دو. اگر اس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے وہ بھی درست ہے، اور اگر عموم پر ہے تو عمومی طور پہ نمازیں قائم کرو، پابندی کرو، وقت کی حفاظت، حضور قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے عظیم نعمت آپ کو دی، حوض کوثر، ایک بڑا اعزاز. آپ صاحب حوض کوثر بن گئے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. تو اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، قربانی دو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے. آخری آیت کریمہ یہ کفار قریش کو جواب ہے. ان شانئک هو الابتر، آپ کو برا بھلا کہنے والے، آپ کو گالی دینے والے، آپ کی تنقید سے شان کرنے والے، وہ خود ابتر ہے. آپ کو ابتر کہتے ہیں کہ یہ ابتر ہے، اولاد نہیں ہے، نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، چند سالوں میں نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ آدمی کی جو نسل چلتی ہے، جو اس کی اولاد آتی ہے، وہ اس کا نام زندہ رکھتی ہے. اولاد تو ہے ہی، نام زندہ کون رکھے گا؟ ابتر ہے، مٹ جائے گا اس کا نام و نشان. فرمایا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ابتر ہیں، ان کا نام مٹ جائے گا. اب آپ میں سے کون جانتا ہے عاصم بن وائل السہمی جو یہ بکواس کرتا تھا؟ کون جانتا ہے؟ کسی کو جانتا ہے؟ اور محمد الرسول اللہ کا نام کون نہیں جانتا؟ زمین میں آپ کا نام، آسمانوں پر آپ کا نام، فضاؤں میں آپ کا نام، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، ہر طرف آپ کا نام. انا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کا نام کتنا اونچا کر دیا. اے میرے حبیب، جہاں میرا نام آئے گا آپ کا نام بھی آئے گا. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو اس کلمے کی تکمیل محمد الرسول اللہ ہے. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہے. کلمہ شہادت اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی. آپ کا نام بھی آئے گا، جہاں میرا نام آپ کا بھی نام. یہ ہے دوام ذکر. دوسری طرف ابو جہل کا اور عاصم بن وائل السہمی کو ہے ان کا نام لے لو. ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. اور الحمدللہ یہ ذکر اونچا جو ہوتا ہے صحیح معنی میں اس کے حقدار جو ہیں وہ اہل الحدیث. باقی لوگ 3-4 مثالیں دے کر خاموش ہو جاتے ہیں. کلمے میں آپ کا نام، نماز میں آپ کا نام، تکبیر میں آپ کا نام، اذان میں آپ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ. اور کوئی مثال دے، ہم سے سن لو آپ کا نام کہاں کا. ہر عمل میں آپ کا نام. اور کون لیتا ہے؟ اہل الحدیث. باقی کوئی نہیں لے گا. مثلا نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. طریقہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا. یہ کون کہے گا؟ باقی سب اپنے امام کا نام لیں گے، برادری کا نام لیں گے، اپنے پیر کا نام لیں گے. کسی کو توفیق نہیں کہ وہ طریقہ محمد رسول اللہ کا اپنائے. چلو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام، یہ طریقہ ہے. قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ. حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. طریقہ حج کس کا؟ محمد رسول اللہ. یہ عقیدہ اور کسی کا نہیں. تو نبی علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے ساتھ گونجنا ہے ہر عمل میں. ہر عمل اللہ کے لیے، یہ توحید ہے. طریقہ محمد رسول اللہ کا، یہ آپ کی اتباع ہے. اس اتباع کو زندہ رکھنے والے اور حقیقت میں صحیح معنی میں اللہ کے نبی کا نام اجاگر کرنے والے، رفعنا لک ذکر کرنے والے اہل الحدیث ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی پوری ہوگی. آپ کوئی ابتر کہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں فوت ہو رہی، یہ ابتر ہے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں. ابھی عاصم بن وائل کوئی جانتا ہے؟ اب تعارف کرائیں گے تو آپ جان لیں گے. آپ کے صحابی عبداللہ بن عمر، ان کے دادا ہیں عمرو بن عاص. عمرو بن عاص عمر کے والد عاصم بن وائل السہمی. تھوڑی بہت معرفت آ گئی لیکن کوئی جاننے والا نہیں. ابتر ہے یہ ابتر. ذکر مٹ چکا، نام مٹ چکا، نشان مٹ چکا، کوئی جاننے والا نہیں. اور آپ کو ابتر کہتے تھے، آپ کے نام کی گونج ہر مقام پر پہنچے.
آسمانوں میں، زمینوں میں، ملائکہ، جن، فرشتے، انسان، سب آپ کے قدردان، آپ کے نام لے بن. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا. تو اس طرح یہ مختصر سی صورت مکمل ہوئی. ہم نے اختصار کو ملحوظ رکھا ہے کیونکہ یہ راتیں لمبے چوڑے واز کی نہیں ہیں، لمبی تقریروں کی نہیں ہیں، بالکل مختصر سی نصیحت ہونی چاہیے. کیونکہ ایک موضوع آپ نے رکھ دیا، کچھ باتیں ہم نے عرض کر دی. لیکن جو آج کی یہ جو راتیں چل رہی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی اہمیت ہمیں پہچاننی چاہیے. کل 27ویں شب ہے، بڑی اس کی اہمیت. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، ہر رات جاگنا میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے اس رات کی نشاندہی کر دیجیے. فرمایا کہ 27ویں رات نشاندہی فرما دی. آپ صرف اس سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اس سال شب قدر 27ویں شب آپ نے نشاندہی کر دی. ابی بن کعب نبی علیہ السلام کے صحابی قسم کھا کے کہتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں رات. تو کل کی رات کی اہمیت. جناب امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا کہ کچھ شب قدر کے بارے میں کوئی علم دو، کسی کے پاس علم ہو. صحابہ جمع ہو گئے اور جو علم تھا اللہ کے نبی کا فرمان کہ طاق راتوں میں، اور کوئی خاص نئی بات نہیں کی. عبداللہ بن عباس بھی تشریف فرما تھے، بالکل نوجوان صحابی، نو عمر. عبداللہ تم کیوں خاموش ہو، تم کچھ کہو. عرض کیا کہ باتیں تو وہی جو اللہ کے نبی نے فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد محبوب ہے. 7 کا عدد، آسمان اس نے 7 بنائے، زمینیں 7 بنائی، طواف کے چکر 7 ہے، صفا مروہ 7 ہے، ربیع جمار جو کینکریاں مارتے ہیں 7 مارتے ہیں. میں نے 7 کا عدد محبوب ہے. تو اس میں بھی جو 5 طاق رہتے ہیں اس میں 7 کا عدد آپ لے لیجیے، زیادہ محبوب، زیادہ بہتر. 7 کے عدد کے 2 معنی، یا 7 گزر جائیں یا 7 باقی بچیں. 7 گزر جائیں تو 27ویں شب بنتی، باقی بچے تو کون سی شب بنتی؟ 23ویں. 7 دن باقی ہیں رمضان کے تو وہ 23ویں شب ہے. 7 دن گزر جائیں تو وہ کون سی شب ہے؟ 27ویں. 23ویں اور 27ویں پر علماء کے بڑے اقوال موجود. ایک رات گزر چکی، ایک کل آنے والی ہے، اس کو آپ نہیں بچا. یہ ایک رات کا احیاء اگر لیلۃ القدر ہے تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. اللہ تعالیٰ کا تحفہ اور انعام ہے. سابقہ قوموں کے لوگ طویل عمر ہوا کرتے، کوئی 1000 سال کا، کوئی 500 سال کا، کوئی 600 سال کا. ہماری تشویش تھی کہ ان کی عمریں زیادہ، ان کے عمل زیادہ، ان کی نیکیاں زیادہ. ہماری عمریں کم، عمل کم، نیکیاں کم. اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی امت سے بڑی محبت ہے. نحن الآخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں، ہمارا زمانہ آخری ہے سب سے، مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے قیامت کے دن. یہ ایک اعزاز اس امت کے لیے، اللہ کی محبت کی نشانی. تو اللہ نے یہ انعام ہم کو دیا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. کتنے یہاں بزرگ موجود ہیں جنہوں نے 40 بار 50 بار یہ رات دیکھی ہو، اور اگر اس کا حق ادا کیا ہو تو اجر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہو. 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. اس کی قدر کرو، اس کا حق ادا کرو. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس شب قدر میں. کیوں بھیجتا ہے؟ فرشتوں کا آنا، اس کی آپ قدر نہیں جانتے، قدر نہیں پہچانتے اس کی. ہر جگہ فرشتے موجود، جبریل امین موجود، ہر جگہ پہنچ رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. گھروں میں فرشتے، بازاروں میں فرشتے، مساجد میں فرشتے. ہم ختم آتے ہیں. یہ تصور کر لو، پھر ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے اس رات کو ضائع کر دیں. فرشتے ہم کو دیکھ رہے. اللہ فرشتوں کو کیوں بھیجتے؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی خبر دی فرشتوں کو تو کیا کہا انہوں نے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا.
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ دیکھو میرے بندے فساد برپا کر رہے، خون ریزی کر رہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے، کوئی قرآن پڑھ رہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے، کوئی اعتکاف کے خیمے میں مسحور ہے، دیکھو جا کر۔ تو فرشتوں کی آمد کو ذہن میں رکھو، فرشتے ہر جگہ موجود اور ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوں، کس لیے؟ عید کی شاپنگ کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا قیمتی مہمان، اتنی قیمتی رات، اور عید کا جوڑا آپ نے خریدنے کے لیے ساری رات برباد کر دینی، اور کوئی وقت نہیں آپ کو ملتا بازاروں کی رونق بننا اور اس میلے میں شریک ہونا، تماشبینی کرنا۔ اس رات کا تقاضا ہے کیا؟ تو اس کی اہمیت کو، قدر کو پہچانو اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم آتق رقابنا من النار۔ اللهم آتق رقابنا من النار۔ اللهم آتق رقابنا ورقاب والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا من النار۔ اللهم آتقنا من النار۔ یا اللہ جہنم سے گردنوں کی آزادی کا مہینہ، سارے تیرے بندے ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ہماری گردنیں اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزاد فرما دے۔ جہنم کے عذاب کے ہم متحمل نہیں ہیں، ہماری گردنیں یا اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، تو نہیں بتایا میں ارحم الراحمین، تو غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، عفو ہے۔ یا اللہ ہماری گناہوں کو چھپا دے، گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ عفو ہے تو جڑ سے گناہوں کو ختم کر دے۔ الہ العالمین الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے مرحوم جو تیرے پاس پہنچ چکے، کتنے ہمارے احباب جو رمضان سے کچھ دن قبل دنیا چھوڑ گئے، رب تعالیٰ سے جا ملے۔ یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ جو ہمارے والدین مرحومین فوت ہو چکے، ان سب کی قبروں کو کشادہ کر دے، بقاع نور بنا دے۔ یا اللہ جنت کے دروازے کھول دے قبروں میں۔ الہ العالمین ہم نے بھی کل یہیں جانا ہے۔ یا اللہ بڑا خطرناک مقام، بڑی خطرناک گھاٹی، قبر کے سانپ، قبر کے بچھو، قبر کا دبا لینا، قبر کا عذاب۔ یا اللہ کیسے برداشت ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی قبروں میں یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دینا، عفو کا معاملہ فرما دینا، اپنی رضا کا معاملہ فرما دینا۔ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دے دیں، تو سنبھال لے ہمیں۔ الہ العالمین اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ الہ العالمین ہر عذاب سے، تکلیف سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اپنی پناہ میں لے لے، تو ہی پناہ دینے پر قادر ہے اے رب العالمین۔
اس مہینے کی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرما لیں، قرآن کی تلاوتیں قبول فرما لیں، صدقات ہوں، جو زکوات ادا کی تھی قبول فرما لیں، جو مباحثات کی قبول فرما لیں، ہر نیکی قبول فرمائے یا اللہ۔ ان تمام نیکیوں کو ہماری بخشش کا اور اپنی رضا کا باعث بنا دے یا اللہ۔ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہو جائے، جب تیری ناراضگی کے ساتھ تجھ سے نہیں ملنا چاہتے یا رب، تیری ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتے لا العالمین، تجھے تیرے رضا کا واسطہ، تیری معافی کا واسطہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اپنی عفو کا معاملہ فرمانا، معافی کا معاملہ فرمانا یا رب۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی بات قبول فرما لا العالمین۔ کچھ دن باقی رہ گئے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ کل پرسوں ترسوں جو بھی افطار کے وقت ہے، افطار کے وقت اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے یا اللہ، ہمیں بھی آزاد فرما دے، دعا فرما دے یا اللہ۔ تجھے آزاد کرنا پسند ہے، کتنے سلف صالحین غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور تجھ سے کہتے تھے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں نے غلام کو آزاد کر دیا، میں بھی تیرا غلام ہوں، تو مجھے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله